بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، آج مجھے دل کیا کہ ایک آپ کو بہت خوبصورت سا سچا واقعہ سنانے کا، جو کہ سلطان محمود غزنوی اور ایک ہندو لڑکی کا شہزادی کا واقعہ ہے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر اچھی نہیں لگی تو پھر میں معافی مانگوں گی کہ آپ کو ویڈیو میری پسند نہیں آئی، اور اگر آپ کا دل بھی کرے تو میرے چینل کو لائک کر دیجئے گا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلطان محمود غزنوی اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل سے گزر رہے تھے کہ اچانک جنگل کے راستہ سے بھٹک گئے۔ سلطان جنگل میں تلاش کرنے میں سرگرداں تھے کہ اچانک ان کی نظر ایک ہندو شہزادی پر پڑی، جو اپنی کنیز کے ساتھ شکار پر آئی ہوئی تھی۔ شہزادی اور اس کی کنیز اس چیز سے بے خبر دریا کے کنارے پاؤں ڈبوئے بیٹھی تھیں کہ ان کے پیچھے ایک ریچھ آ پہنچا۔ اس وقت کہ سلطان کا تیر ریچھ کے حلق سے آر پار ہوتا، وہ ریچھ شہزادی کی کنیز کو ضرب دے چکا تھا، یعنی کہ اس کو زخمی کر چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ شہزادی اپنا تیر نکالتی بہت دیر ہو جاتی، سلطان نے پے در پہ 3 تیر اس درندے پر دے مارے، جس سے وہ ڈھیر ہو گیا۔ شہزادی کو یہ جاننے میں ذرا بھی مشکل نہ ہوئی کہ اس قسم کی بہادری اور مہارت کا مظاہرہ کوئی عظیم سپہ سالار ہی کر سکتا ہے۔ شہزادی سلطان کی طرف متوجہ ہوئی، اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولی، میرا نام سمرتی ہے اور میں جے پور کے راجہ کی بیٹی ہوں۔ میری جان بچانے کا شکریہ۔ ویسے تو ہماری فوج کے سپاہی نہیں لگتے، کہاں سے تعلق ہے تمہارا؟ وہ شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے سلطان محمود غزنوی کھڑا ہے، جن کے نام سے ہی ہندو راجاؤں کے حلق خشک ہو جاتے ہیں۔ سلطان نے کہا کہ جی میں کسی اور فوج کا سپاہی ہوں، چلیے میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دوں، آپ میرے پیچھے چلتی جائیں۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، نہ ملا تو شاید رات اسی جنگل میں بسر کرنی پڑے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ اگر ہمیں راستہ نہیں ملا تو آج رات شاید ہمیں جنگل میں ہی بسر کرنی پڑے۔ شہزادی جان چکی تھی کہ یہ شخص خوف اور لالچ سے پاک ہے، اسی لیے وہ خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی۔ سلطان نے کہا ہمیں رات یہاں بسر کرنی ہوگی، صبح میں آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دوں گا۔ سلطان نے محسوس کیا کہ وہ شاید جنگل کی سردی برداشت نہ کر سکے، اس لیے اس نے اس کی طرف اپنی چادر پھینک دی۔ شہزادی نے وہ چادر اوڑھ لی۔ شہزادی کی نظر سلطان پر جمے ہوئے تھی، مگر سلطان آگ جلانے میں مصروف تھا۔ اس نے مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ شہزادی یہ دیکھ کر چونک گئی کہ یہ شخص تو مسلمان ہے، اور کہیں یہ غزنی کے لشکر سے نہ ہو، وہ تو بھینس بھیڑ بکری انسان سب کا ماंس کھا جاتے ہیں۔ پھر اس نے سوچا کہ یہ شخص ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے تو مجھے جنگلی جانور سے بچایا ہے۔ خیر، سلطان نماز کے بعد دعا کرتے رہے اور زارو قطار ہوتے رہے۔ سلطان نے اپنے خنجر کی نوک اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر رکھ کر دبا دیا۔ شہزادی سمجھ گئی کہ یہ شخص مجھ سے گفتگو میں بے تکلف نہیں ہونا چاہتا۔ صبح ہوئی تو سلطان شہزادی کو لے کر نکل پڑا۔ بالآخر سلطان اور شہزادی ایک ہموار راستے پر آ پہنچے۔ دور ایک گاؤں کے آثار معلوم ہوئے۔ سلطان نے کہا یہ آپ کی ریاست کا ہی گاؤں معلوم ہوتا ہے۔ گاؤں پہنچنے پر شہزادی نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ 2 برق رفتار گھوڑے اور کچھ اناج اس سپاہی کو دے دیا جائے۔ شہزادی نے سلطان سے کہا اے اجنبی، اگر تم کس مٹی کے بنے ہوئے؟ ساری رات تم اپنے خنجر سے اپنے زخم کریتے رہے اور میری طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ سلطان نے کہا شہزادی صاحبہ اس لیے اپنے زخم کریتا رہا کہ آپ کا حسن میرے ایمان کو زد نہ پہنچائے، سبحان اللہ، اور میری توجہ میرے درد کی طرف رہے۔ شہزادی نے سلطان سے کہا کیا تمہیں یہ موقع گمانا چاہیے تھا؟
हमसे खलवत में मुलाकात के लिए लोग अपनी रियासत से दस्तबरदार होने को तैयार हो जाते हैं। सुल्तान ने कहा, मैं मुसलमान हूँ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। मेरी नज़र आपके जिस्म पर नहीं बल्कि अपनी रूह पर है। शायद मेरे जिस्म से गुनाह का दाग धुल जाता, लेकिन रूह पर इस गुनाह का दाग लेकर मैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कैसे पेश होता। मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ। शहजादी ये जवाब सुनकर बहुत मुतासर हुई। शहजादी ने कहा, अपना और अपनी फौज का नाम तो बताते जाओ। सुल्तान बोला कि मैं सुल्तान महमूद गजनवी हूँ और गजनी की फौज का सिपा सालार हूँ। ये कहकर सुल्तान ने घोड़े को एड़ लगाई और सरपट दौड़ाते हुए नजरों से ओझल हो गया। ऐसे थे इस्लामी सल्तनत के हुक्मरान और बादशाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। आप लोगों का सुनने का बहुत शुक्रिया। फिर मैं कहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।